أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم، معذرت کریں گے تمہاری طرف، اذا رجعتم الیہم، جب تم پلٹ کر ان کی طرف آؤ گے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا تعتذروا، نہ معذرت کرو، لن نؤمن لکم، ہم تم پہ اعتبار نہیں کرتے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے آگاہ کر دیا ہے. وَخَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اب دیکھیں گے اللہ اور اس کا رسول تمہارے آئندہ اعمال کو. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم پلٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا. فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تم کو آگاہ کرے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو. غزوہ تبوک پہ جانے سے پہلے بھی منافق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے بہانے کیے اور رخصت کی اجازت چاہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دے دی اور ان کی باتیں سن کے خاموشی اختیار فرمائی. جب غزوہ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اب آپ واپس مدینہ جا رہے ہیں. آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافق پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آ کے اپنی معذرتیں پیش کریں گے کہ ہم تو جانا چاہتے تھے لیکن ہمیں یہ مجبوری پیش آ گئی، ہمارا یہ بہانہ تھا، ہماری یہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے نہیں جا سکے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا تعذرون، یہ معذرت کریں گے، بہانے کریں گے، یعنی منافق. الیکم، تمہاری طرف، اذا رجعتم الیہم، جب آپ پلٹ کے آئیں گے مدینہ میں ان کے پاس. قل لا تعتذروا، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ جواب دیں، لا تعتذروا، کہ اب تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم معذرتیں نہ کرو، بہانے نہ بناؤ. لن نؤمن لکم، ہم تم پہ اعتبار نہیں کرتے. تم نے پہلے بھی جھوٹے بہانے بنائے تھے غزوہ پہ جانے سے پہلے اور بہانے کیے تھے، لہذا ہمیں تمہاری زبان پہ اعتبار نہیں ہے. یعنی ان کا جو جھوٹ تھا وہ کھول دیا گیا کہ تم نے پہلے بھی جھوٹی باتیں کہی تھیں اور اب بھی آ کے جھوٹی باتیں کہنا چاہتے ہو، اس لیے ہم تمہارے اوپر اعتبار نہیں کرتے. اور آگے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے آگاہ کر دیا ہے، تمہاری باتوں سے آگاہ کر دیا ہے یا تمہاری نیتوں سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے. جو کچھ تمہارے دل کی باتیں تھیں اللہ نے ہمیں وہ بتا دی ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے واضح طور پہ یہ بات کہلوائی ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ باتیں مجھے اللہ نے بتائی ہیں، اپنے طور پہ میں نہیں جانتا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو یہ کہلوانے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے بلکہ مثالیں ہیں اور بھی. لیکن چونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے انہیں بھی یہ پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور جب کوئی یہ بات ایسی بتاتے ہیں جو ان کے علم میں نہیں تھی یا نہیں ہو سکتی تو وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بتائی جاتی ہے. یہ تو عقیدے کی گمراہی ہے
کہ اپنے طور پہ ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو غائب جانتے تھے، انہیں آج خود پتہ چل جاتا تھا۔ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ غزوہ بدر کے بعد دونوں نے حرم شریف میں بیٹھ کے آپس میں یہ باتیں کی۔ عمیر بن وہب کہنے لگا کہ میرے اوپر قرضہ بہت ہے، میرے بیوی بچے پیچھے ہیں اور میں تنگ دست ہوں، اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا تو میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، میرا بیٹا ان کی قید میں ہے۔ غزوہ بدر میں عمیر بن وہب کا بیٹا قید میں چلا گیا تھا، تو عمیر بن وہب نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر مجھ پہ قرضہ نہ ہوتا، میرے بیوی بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری نہ ہوتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قتل کر دیتا۔ صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ تمہارے قرض کی اور تمہارے بیوی بچوں کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، تم جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ عمیر بن وہب نے باقاعدہ تیاری کی، تلوار لی، تیز کیا اس کو اور مدینے پہنچ گیا۔ مدینے جب مسجد نبوی میں پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام بیٹھ کے غزوہ بدر کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں ہمیں بڑی عزت فرمائی ہے اور اسلام جو ہے وہ غالب ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے جب عمیر بن وہب کو آتے دیکھا تو فوراً ہی کہنے لگے کہ یہ اللہ کا دشمن آیا ہے اور یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، اس لیے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، تم جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر بن وہب کے پاس گئے، اس کی تلوار کے دستے سے پکڑ لیا اور اس کے گلے سے چادر ڈال کے اس کو پکڑ لیا تاکہ یہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے حضرت عمیر بن وہب کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو اسے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا عمیر بن وہب کو۔ عمیر بن وہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمیر کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، آپ مجھ پہ احسان فرمائیں، میرے بیٹے کو رہا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیٹے کے لیے آئے ہو تو یہ تلوار کیوں لائے ہو ساتھ؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ تلواریں ہمارے کس کام آئیں؟ جب تلواریں ہمارے پاس تھیں بھی تو انہوں نے کیا فائدہ پہنچایا ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ حرم شریف میں بیٹھ کے صفوان بن امیہ اور تمہارے درمیان کیا بات ہوئی تھی؟ کیا تم نے دونوں نے مل کے یہ پروگرام نہیں بنایا تھا کہ مجھے قتل کرو گے؟ عمیر بن وہب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی تو فوراً کہنے لگے کہ ہمارے دو آدمیوں کے علاوہ کسی تیسرے آدمی کو واللہ اس بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے۔ اتنی عقل اور اتنی سمجھ تو ان میں بھی تھی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ غیب کے جاننے والے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو ہماری باتوں کا پتہ چل گیا ہے۔ گمراہی کا راستہ تو بڑا وسیع تھا۔ اگر گمراہ عقیدہ وہ ہوتا یا عقل بھٹکی ہوئی ہوتی تو گمراہ ہونے کے لیے دلیل تو بہت تھی کہ جو باتیں ہم نے کہیں وہ کسی اور نے نہیں سنی، آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے دل کی بات، تو اس کا مطلب ہے آپ غیب کے علم جانتے ہیں۔ لیکن اتنی عقل ان کافروں میں بھی تھی کہ اگر اللہ کے رسول کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو ہمارے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے انہیں خبر کر دی ہے اور یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اور عمیر بن وہب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے مسلمان ہو گیا۔ اور یہ ایک بات نہیں ہے، قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ باتیں نکلوائی ہیں۔ قل لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے لو کنت عالم الغیب،
اگر میں غیب کا علم رکھنے والا ہوتا لستکثرت من الخیر، تو میں اپنے لیے بڑی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. وما مسنی سوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی. اتنا واضح عقیدہ ہے یہ قرآن مجید کا، اور اس طرح سے قرآن مجید نے کھول کھول کے یہ باتیں بتائی ہیں کہ اس بات میں کوئی ابہام اور کوئی الجھن نہیں رہتی. لیکن بات تو وہی ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو عقیدہ صاف ہو. جب تک قرآن نہیں پڑھا جائے گا، جب تک یہ گمراہ لوگ گمراہی پھیلاتے رہیں گے. عقیدہ بھی صاف ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنے سے، اور اعمال کی اصلاح بھی قرآن مجید سے پڑھنے سے سیدھا ہوتے ہیں. قرآن مجید کے پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. قرآن مجید کے بغیر گمراہی ہے. لیکن وہی مصیبت ہے کہ قرآن مجید تو پڑھنے کے قریب آنے نہیں دیتے. قرآن مجید بڑی مشکل کتاب ہے، اور اس کے لیے پتہ نہیں کتنے 30 یا 40 علوم پہلے پڑھنے پڑتے ہیں. جب تک وہ علوم نہ پڑھے جائیں جب تک قرآن نہیں سمجھ سکتے. اللہ نے فرمایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں کو یہ بات بتا دیں کہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے آگاہ کر دیا ہے. آگے فرمایا کہ وَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور آئندہ اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا. پھر تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا کہ تمہیں معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا. جس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو تو مستقبل کا ویسے ہی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مستقبل ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ حاضر ہی حاضر ہے. ماضی بھی حاضر ہے اللہ کے لیے، حاضر بھی حاضر ہے، مستقبل بھی حاضر ہے. اللہ کے لیے تو ہر چیز حاضر ہی حاضر ہے. لیکن جب اللہ کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ دیکھے گا کہ آئندہ تم کیا کرتے ہو، آئندہ تمہارا طرز عمل کیسا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائیں گے تمہارے بارے میں وہ حقائق کی بنیاد پہ ہوگا، تمہارے اعمال کی بنیاد پہ ہوگا. اللہ تمہیں بتا دیں گے کہ تمہیں جہنم میں ہم نے تمہارے ان اعمال کی وجہ سے بھیجا ہے، یا جنت میں تم گئے ہو تو تمہارے ان اعمال کی وجہ سے ہم نے جنت میں بھیجا ہے. اللہ کے اعمال دیکھنے کا مطلب یہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ آئندہ تمہارا طرز عمل کیا ہوگا. تم اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کرتے ہو یا بے وفائی کرتے ہو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرتے ہو یا نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہو، اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے اور اللہ بھی دیکھے گا. بظاہر تو بات یہی فرمائی کہ تمہارے آئندہ طرز عمل سے فیصلہ ہوگا تمہارے بارے میں، لیکن ان الفاظ میں تعلیم کس بات کی دی گئی ہے؟ اسی طرح کی ایک بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمائی، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم. جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو عذاب میں مبتلا کیا، ان پہ ظلم کیا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ تو ہے ہی، وہ تو ہے، لیکن اس آیت میں بھی جو بالواسطہ بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، توبہ کرو. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، جہنم میں وہ جائیں گے توبہ نہیں کریں گے، لہذا مہلت ہے توبہ کرنے کے لیے. بالکل وہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی، اللہ دیکھے گا آئندہ تم کیا کرتے ہو. یہ جو دیکھے گا کہ مہلت اللہ دے رہے ہیں، یہ کس بات کی ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے. جب اللہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، آئندہ میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہو تم، یہ اللہ کا احسان ہے. اس میں ایک طرح سے ترغیب ہے توبہ کی. دیکھنا اور اس کے بعد فیصلہ کرنا وہ تو اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا، آئندہ ہم تمہیں دیکھیں گے. آپ اپنے بچے کو ہدایت کرتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں، بچہ معافی مانگتا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا بیٹا میں آئندہ دیکھتا ہوں کہ آئندہ تم کیا کرتے ہو، پھر میں تمہیں معافی دوں گا.
مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے طرز عمل کے معاملے میں اپنی اصلاح کر لو. بالکل ویسی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ آئندہ تمہارا طرز عمل کیسا ہوگا. اگر تم اپنے دل سے توبہ کر لو، منافق لوگ، دل سے مسلمان ہو جاؤ، دل سے توبہ کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کتنا بڑا یہ جرم تھا غزوے سے پیچھے رہ جانا، اور کتنی سخت تنبیہ فرمائی، بار بار عذاب علیم اور عذاب عظیم کی فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے بے وفائی کی ہے، جو جی کترا رہے ہیں غزوے سے، جہاد پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے. عذاب علیم کی تنبیہ کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر مہلت دے رہے ہیں. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا. اور صرف اتنی بات ہی نہیں کہ موت کا دروازہ کھلا ہے، بلکہ فرمایا کہ جب بندہ پلٹ کے واپس آتا ہے، گناہ کے راستے سے پلٹ کے واپس آتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں اس سے. فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی صحرا میں سفر کرتا ہے اور درخت کے نیچے وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، نیند آ جاتی ہے، اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی جو ہے وہ زیادہ سفر کے ساتھ غائب ہے، اور وہ مایوس ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے. صحرا میں نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کہیں کھانے پینے کو مل سکتا ہے، نہ کہیں سے مدد طلب کر سکتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے زندگی سے. فرمایا کہ اچانک اس کی اونٹنی پورے زیادہ راہ کے ساتھ اچانک اس کے سامنے واپس آ جائے تو فرمایا کہ جتنی خوشی اس آدمی کو ہوتی ہے کہ میری زندگی اب بچ گئی، میرا سامان سفر مل گیا، میری اونٹنی مجھے مل گئی، جتنی خوشی اس آدمی کو ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اور فرمایا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرنے والا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اور موت سے پہلے پہلے اللہ نے کوئی وقت اس کا معین نہیں فرمایا کہ فلاں وقت پہ توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کروں. رات کو بھی اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ جو غنی ہے، دینے والا ہے، مالک ہے، وہ خود یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا جس کے میں گناہ معاف کروں. اور فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو آدمی تہجد کے لیے اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ خوشی سے مسکراتے ہیں اس کے تہجد کے اٹھنے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے رحمت کی اس آدمی کے لیے جو خود بھی تہجد کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے تہجد کے لیے، اور اس عورت کے لیے رحمت کی دعا فرمائی کہ جو خود بھی تہجد کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی تہجد کے لیے اٹھائے. فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ تشریف لاتے ہیں عرش عظیم سے. کیا کیفیت ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو کچھ اللہ کے رسول نے بتایا اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ تشریف لاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا جس کے گناہ میں معاف کروں. روزانہ کی بات ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اور پھر کتنی یہ بڑی بات ہے، گناہگار آدمی جو ہے وہ تو بد نصیب خراٹے لے رہا ہے، اسے پرواہ نہیں کہ میں اپنے گناہ معاف کرا لوں. اور معاف کرنے والا جو سخی ہے، جو غنی ہے، وہ بار بار پوچھ رہا ہے، وہ دستک دے رہا ہے. دروازے پہ سخی آ کے، غنی دروازے پہ آ کے دستک دے رہا ہے، کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. اور بد نصیب اور بدقسمت جو حاجت مند ہے، جو ضرورت مند ہے،
جس کو گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے وہ گہری نیند سو رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا مالک دروازے پہ کھڑا کیا کہہ رہا ہے آگے۔ اس لیے یہ جو مہلت ہے نا، سیر اللہ عملکم سیر اللہ عملکم ورسولہ، اللہ دیکھے گا، اس کا رسول دیکھے گا تم آئندہ کیا کرتے ہو۔ یہ آئندہ کی مہلت جو ہے یہ بڑی غنیمت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے والی بات ہے یہ بڑی غنیمت ہے۔ مہلت جتنی بھی مل جائے انسان کو موت سے پہلے اس سے پہلے انسان کو اپنے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے گناہوں سے پاک اور صاف کر کے لے جائے، گناہوں کے پلندے ساتھ میں اٹھا کے نہ لے جائے یہاں سے۔ اور فرمایا کہ ثم تردون، پھر تم پلٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف جو غیب کا بھی جاننے والا ہے، حاضر کا بھی جاننے والا ہے، فینبئکم، اور وہ تم کو خبردار کرے گا، تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو۔ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ قیامت کے دن ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے اور اللہ نے ہمارا حساب کتاب لینا ہے، ینبئکم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بتا دیا جائے گا کہ اچھا بھئی یہ پرچہ ہے لے کے گھر چلے جاؤ، گھر نہیں جانا، پرچے دیے جائیں گے، مارکس دیے جائیں گے، نتیجہ بتایا جائے گا، لیکن گھر واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ اپنے اپنے پرچے کے مطابق اس کو اپنے انجام پہ جانا ہوگا۔ فینبئکم جو ہے اس میں بڑی سخت کڑی تنبیہ ہے، بڑی سخت وارننگ ہے ان الفاظ میں۔ اللہ صرف بتائے گا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے مطابق فیصلہ نافذ فرمائے گے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کی وجہ سے صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پہ تھے، راستے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے ایک بات نے مریض بنا دیا ہے، یا رسول اللہ مجھے ایک بات نے بڑا کمزور بنا دیا ہے، یا رسول اللہ ایک بات نے مجھے بڑا غمگین بنا رکھا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کے بارے میں آپ سے سوال کر لوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرو سوال، کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اس بات کا غم ہے، مجھے اس بات کی وجہ سے بیماری لگ گئی ہے اور میں یہ سوچ سوچ کے کمزور ہو گیا ہوں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے تو مجھے کوئی ایسی بات آپ بتا دیں، کوئی ایسا نسخہ بتا دیں یا رسول اللہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اور یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے غزوات میں، صرف غزوات میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے بلکہ بیعت عقبہ ثانی جو تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت بھی کی، اور اس کے بعد سارے غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ یہ وصیت فرمائی، اگر میں اچانک فوت ہو جاؤں تو میرے بعد حضرت عبیدہ بن جراح خلیفہ ہوں گے، اور اگر حضرت عبیدہ بن جراح ابھی فوت ہو جائیں تو عبیدہ بن جراح کے بعد معاذ بن جبل خلیفہ بنیں گے۔ اتنا مقام تھا ان کا صحابہ کرام کے درمیان۔ اور حضرت عمر فرماتے تھے اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ تم نے معاذ بن جبل کو کیوں نامزد کیا خلافت کے لیے، تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ یا اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی تھی کہ قیامت کے دن جب میری امت کے علماء اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان میں سے سب سے آگے معاذ بن جبل ہوگا۔ اتنا مقام اور اتنا مرتبہ۔ وہ معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ
مجھے ایک بات نے غمگین کر دیا ہے، مجھے ایک بات نے بیمار کر دیا ہے، مجھے ایک بات نے بڑا کمزور کر دیا ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، اللہ کے حضور ہم جائیں گے، اللہ ہمارے اعمال کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے، تو کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ ہے ینبئکم کہ اللہ نے بتانا ہے ہمیں۔ صحابہ کرام کو اتنی فکر تھی اس بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ خوب معاذ بن جبل تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، خوب معاذ بن جبل تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، خوب معاذ بن جبل تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس لیے کہ زندگی کا حاصل ہی یہ ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ نے حساب کتاب لینا ہے، اللہ نے ہمیں آگاہ کرنا ہے۔ ینبئکم بتائے گا تمہیں کیا کر کے آئے ہو۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں ہوگا جو انسان کے نامہ اعمال میں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ بن جبل اس کا جواب یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ، دوسری بات یہ کہ آخرت پہ ایمان لاؤ، تیسری بات یہ کہ نماز پابندی سے پڑھو، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ 4 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، نماز کی پابندی، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اور پھر یہ ساری باتیں پوچھنے کے باوجود، اتنی عظمت صحابہ کرام کے درمیان ہونے کے باوجود، اتنا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو کہنے لگے کہ یا اللہ میں اس رات سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اس رات سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس کی صبح کسی کو جہنم میں پہنچا دے۔ ڈر وہی ہے کہ اللہ کے حضور اب جا رہا ہوں، اللہ کے ہاں میرا معاملہ کیسا ہوگا؟ پھر بھی غالب بات یہی ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ یا اللہ میں اس رات کی پناہ طلب کرتا ہوں تو اسے جس رات کی صبح جو ہے وہ کسی کو جہنم میں پہنچا دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ میں ساری عمر تجھ سے ڈرتا ہی رہا، تیرا خوف مجھ پہ غالب رہا، لیکن یا اللہ مرتے ہوئے میں تجھ سے اب تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ زندگی میں نے دنیا سے محبت نہیں کی، میں نے مال اکٹھا نہیں کیا، باغ نہیں بنائے، نہریں نہیں کھودیں، یا اللہ میں نے تیرے دین کے لیے مشقت اٹھائی، تیرے دین کے لیے محنت کی، اور ہمیشہ اس بات کی تمنا کی کہ علماء کی صحبت میں بیٹھوں۔ اندازہ فرمائیں کہ وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن جب علماء کی جماعت اللہ کے حضور پیش ہوگی تو معاذ بن جبل سب سے آگے ہوگا، وہ آدمی یہ بات کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں نے ہمیشہ اس بات کی تمنا کی کہ علماء کی صحبت میں بیٹھوں میں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی مصر کے لوگ ایمان لانے والے ہیں، مسلمان ہوں گے، نیک اعمال کریں گے، یقیناً ان کے نیک اعمال کا اجر و ثواب حضرت عمر بن عاص کو ملنے والا ہے، ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود جب موت کا وقت آیا تو وہی ہے بات کہ انسان ساری زندگی غافل رہتا ہے، ساری زندگی انسان نہ سوچتا ہے، دنیا کے دھندوں میں پڑا رہتا ہے، دھیان اس طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب موت کا وقت انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر کوئی راہ فرار نہیں رہتی۔
عبداللہ ان کے بیٹے تھے، کہنے لگے کہ جب موت کا وقت آیا تو حضرت عمر بن عاص دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے، دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھ پہ زندگی کے 3 ادوار آئے ہیں۔ پہلا دور جو ہے وہ جہنمیوں کا دور تھا مجھ پہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور میری تمنا یہ تھی کہ جیسے ہی موقع ملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ اگر میں اس دور میں مر گیا ہوتا تو یقیناً میں جہنم میں جاتا۔ دوسرا دور میرا جنتیوں کا دور تھا، یہ وہ دور تھا جس دور میں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں حاصل تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے۔ اگر اس دور میں میں چلا جاتا اس دنیا سے، مجھے موت آ جاتی تو میں یقیناً اہل جنت میں سے ہوتا۔ فرمانے لگے کہ اب میں تیسرے دور میں ہوں۔ تیسرا دور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا کے دھندوں میں پڑ گئے۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ عمر بن عاص جنتی ہے۔ وہ صحابی کہہ رہا ہے کہ اب یہ تیسرا دور ہے میرا، اور یہ وہ دور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم لوگ دنیا کے دھندوں میں پڑ گئے، کچھ کام اچھے بھی ہوئے، کچھ کام برے ہوئے ہم سے، اور اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ اور پھر اللہ کے آگے دعا کی اس بات کی، اعتراف کیا اس بات کا، یا اللہ تو نے ہمیں حکم دیا، ہم نے تیری حکم عدولی کی، تو نے گناہوں سے روکا ہمیں، یا اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی۔ صحابی اعتراف کر رہا ہے کہ اور آگے یہ فرمایا کہ یا اللہ اگر تو نے ہمارے گناہ نہ معاف کیے تو ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال خلافت کی اور پورے مشرق و مغرب میں اسلام کو پھیلا دیا، عیسائیوں اور یہودیوں کی طاقت کو کچل کے رکھ دیا، اسلام کو غالب کیا۔ لیکن جب موت کا وقت آیا تو اپنے جو دائیں رخسار تھا وہ زمین پہ رکھا، رونے لگے، اور پھر بائیں رخسار جو تھا وہ زمین پہ رکھا، رونے لگے، اور پھر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ تو نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، اور اس کے علاوہ تو جس کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، جو شرک کرے گا اس کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ تو جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یا اللہ میری دعا تو سے یہ ہے کہ جن لوگوں کو تو نے اپنی چاہت سے معاف کرنا ہے مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، جن لوگوں کو تو نے اپنی مشیت سے معاف کرنا ہے یا اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں خبردار کرے گا کہ کیا کر کے آئے ہو، اس کے بعد پھر چھٹی ہے، اس کے بعد گھر چلے جانا۔ یہ ینبئکم میں بڑی سخت وارننگ ہے کہ قیامت کے دن تم اللہ کے حضور جانے والے ہو، اور وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتائے گا تمہارے اعمال کیسے رہے دنیا میں، اور اس کے بعد تمہیں یا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیحلفون باللہ، یہ حلف اٹھائیں گے اللہ کا یا قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، لکم تمہارے سامنے، اذا انقلبتم الیہم جب تم مدینہ جاؤ گے ان کے پاس پلٹ کے، لتورضوا عنہم تاکہ مسلمان جو ہیں ان سے درگزر کا کام لیں۔ منافقوں کی تمنا یہ ہے کہ جو گناہ ہم نے کیا ہے اس بارے میں مسلمان ہم سے درگزر کریں،
ہم سے ناراض نہ ہوں، ہمیں کوئی تانا مینا نہ دیں. عزت تو بڑی پیاری ہے نا، اور جب جوتے پڑیں تو برے لگتے ہیں، لیکن جب اللہ نے فرما دیا کہ گناہ کر کے آؤ گے تو دنیا میں بھی جوتے پڑیں گے، آخرت میں بھی پڑیں گے، تو پھر جب گناہ ہم خوش ہو کے کرتے ہیں، گناہ بڑے کھلے دل سے کرتے ہیں، تو جوتے بھی کھلے دل سے کھانے چاہیے. جوتوں سے پھر ڈرنا نہیں چاہیے. جب اتنے دلیر ہیں گناہوں پہ، اللہ نے بتا دیا یہ گناہ ہے، یہ گناہ کرو گے تو جوتے پڑیں گے، اور جب گناہوں میں اتنے دلیر ہیں تو پھر عزت دیتی کا کیا فائدہ؟ کیوں ڈر ہے اتنا؟ پھر انسان کو وہ سزا بھی بھگتنی چاہیے. منافق جو تھے وہ اپنی عزت کے بارے میں بڑے حساس تھے کہ ہمیں مسلمان تانے نہ دیں کہ تم غزوے پہ نہیں گئے، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کی تم نے. یہ چاہتے ہیں کہ لتورزوا عنہم، کہ ان سے درگزر کا کام لیا جائے. فاعرضوا عنہم، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا اعرضوا عنہم، ٹھیک ہے درگزر کرنا ان سے، لیکن یہ جو بعد والا اعرضوا ہے اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو پہلے والا ہے. منافق جو اعراض چاہتے تھے وہ تو یہ تھا کہ درگزر کر کے دل سے یہ بلا دے بات، ہم سے خوش ہو جائیں. اللہ نے جو آگے فرمایا کہ آرزو، ان سے درگزر ہی واقعی کرو، اس سے مراد ہے کہ ان سے قطع تعلق کر لو، ان سے منہ موڑ لو. اب ان بدبختوں کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، جہاد سے جی چرانے والے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں، اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کی راہ میں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے باقی منہ موڑ لو. انہم رجسن، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غلیظ اور گندے لوگ ہیں. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، جو کمائی کی انہوں نے یہ جہنم اس کا بدلہ ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات ایک اور انداز میں فرمائی ہے، اور اس میں پہلی بات سے زیادہ سختی ہے، اس میں پہلی بات سے بڑی سخت شدت ہے. اللہ فرماتے ہیں یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ منافق آ کے قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے کہ یہ بہانہ تھا، یہ بہانہ تھا، یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی. قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لترضوا عنہم، تاکہ تم مسلمان ان سے راضی ہو جاؤ، ان کے ساتھ پھر شیر و شکر ہو جاؤ، ان کے ساتھ گول مل جاؤ. اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اے مسلمانوں اگر تم ان منافقوں سے راضی ہو گئے، ان منافقوں سے خوش ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تم راضی ہوتے ہو تو ہوتے رہو، اللہ کو پرواہ نہیں، اللہ راضی نہیں ہوگا. کتنی سخت بات ہے یہ. ایک تو یہ بات ہے کہ جو دل سے مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، وہ تو اس بات کی جرت نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. ایک بات پہ اللہ راضی نہیں اور وہ مسلمان جو ہے اس کی مخالف کریں. اللہ کی بات کے مخالف تو کر ہی نہیں سکتے تھے مسلمان، لیکن یہ بات منافقوں کو سنائی گئی، تمہارا جرم اتنا بڑا ہے، تمہارا گناہ اتنا بڑا ہے. اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی تم سے راضی ہو بھی جائے، تم سے درگزر کر بھی دے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو ان فاسقوں سے، ان فاجروں سے، ان گناہگاروں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا. اور یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، اور وہ بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائی تھی. یہاں تو سارے مسلمانوں کی بات ہے. فَإِن تَرْضَوْا، کیا مسلمانوں اگر تم سارے راضی ہو جاؤ تو پھر بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا. لیکن پچھلی آیت میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو، منافقوں کو معاف کریں یا نہ کریں،
ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں. اگر تم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم، 70 مرتبہ بھی تم دعا کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو. فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور یہاں بھی اللہ نے وہی بات ارشاد فرمائی، تم ان سے راضی ہوتے ہو تو ہوتے رہو، لیکن ان کا گناہ اس درجے کا ہے، ان کا جرم اس درجے کا ہے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا. اللہ کی رضا اہم ہے یا لوگوں کی رضا اہم ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ کی رضا جو ہے وہ اہم ہے. اللہ راضی نہیں ہوگا تو گناہ معاف نہیں ہوں گے، اللہ راضی نہیں ہوگا جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. اتھارٹی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ اس معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی ہے، نہ دوسرا کوئی مسلمانوں میں سے اتھارٹی ہے. یہ ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہیں یا کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ مشرک تھا، یہ کافر تھا. کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے حضور یہ کہہ سکے کہ یا اللہ یہ تو میرا مرید تھا، یہ میرے مریدوں میں سے تھا، یا اللہ میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اس کو جنت میں بھیجا جائے. یہ کسی کی مجال نہیں ہے. بات پھر وہیں آ جاتی ہے، کسے کہانیاں جتنے مرضی پڑھ لیں، کتابیں جتنی مرضی پڑھ لیں، جب تک قرآن نہیں پڑھتے، جب تک عقیدہ سیدھا نہیں ہوتا. اللہ کو پرواہ کسی کی نہیں ہے. اللہ کے محتاج ہیں، انبیاء بھی محتاج ہیں، اولیاء بھی محتاج ہیں، فرشتے بھی محتاج ہیں، جنات بھی محتاج ہیں، انسان بھی محتاج ہیں، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اللہ کے قرآن مجید نے بھی یہی تعلیم دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے. اگر آ کے صحابی نے یہ بات کہی کہ ماشاء اللہ و ما شئت، یا اللہ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک سمجھتے ہو، اللہ کے برابر سمجھتے ہو مجھے؟ یوں کہو ماشاء اللہ، صرف اتنی بات کہو جو اللہ چاہے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. پھر وہی بات ہے کہ ہم تو قدم قدم پہ وہی بات ہے کہ پاکستان سے آنا ہے، یہاں سے جانا ہے، جی بلاوا آئے گا تو جائیں گے. ابھی تک بلاوا نہیں آیا لہذا نہیں جا سکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ اس میں شامل نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. لیکن آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے شریک نہیں کیا. اس حالانکہ کلمہ تو اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، لیکن فرمایا کہ میں اللہ کے برابر نہیں ہوں یا میں اللہ کا شریک نہیں ہوں، صرف اتنی بات کہو ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. فرمایا کہ تم لوگ اگر منافقوں سے راضی ہو بھی جاؤ، اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، تمہارے راضی ہونے سے کیا ہوگا؟ پیر صاحب راضی ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. اللہ ناراض ہو جائے تو سب کچھ تباہ اور برباد، سب کچھ بگڑ جائے گا، کہیں جائے پناہ نہیں ہے. یہی بات حضرت عمر بن عاص نے کہی کہ یا اللہ تو نے معاف نہ کیا تو ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی جائے پناہ نہیں ہے. دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ساری دنیا بھی راضی ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی جائے پناہ نہیں ہے، انسان کی نجات نہیں ہے اس میں. یہ بات تو ان منافقوں کی تھی جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ جب آپ غزوے سے واپس آئیں گے تو یہ آ کے معذرتیں کریں گے، حالانکہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. آئندہ کے لیے آپ ان سے قطع تعلق کر لیں اور آپ ان سے راضی نہ ہوں، ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے اور پھر ان کو یہ وارننگ دی جائے کہ آئندہ تمہارا معاملہ اللہ اور اللہ کا رسول دیکھیں گے. اگر تم نے توبہ کر لی، اگر روز ہو کے اپنے گناہ معاف کرا لیے تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. اور اگر ویسے ہی رہے تو پھر اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض رہے گا.
اب مدینے کے ان منافقوں کے علاوہ کچھ منافق وہ تھے جو دیہاتوں میں رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ بھی یہاں ان کا ذکر فرمایا ہے. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتوں میں رہنے والے بدو لوگ اشد کفرا و نفاقا، کفر میں اور شرک میں بڑے پکے ہیں. جو دیہاتوں میں اور گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا معاملہ اللہ نے فرمایا، اور یہ بات بالکل اللہ نے سچی فرمائی کہ معاملہ واقعی آج بھی ویسا ہی ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دی. واجدارو، اور واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ یعلم، کہ دیہاتی لوگ نہ جان پائیں حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ان احکام کو، ان حدود کو جو اللہ نے نازل فرمائی اپنے رسول پر. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، اللہ حکمت والا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو شہر ہیں وہاں پہ تعلیمی مراکز ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، فضلاء ہوتے ہیں. ان کی صحبت اختیار کر کے، ان کے ساتھ میل جول کر کے لوگوں میں کچھ تہذیب آ جاتی ہے، کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں، مسائل سے آگاہی ہو جاتی ہے. لیکن دیہاتوں کا معاملہ شہروں کی نسبت مختلف ہوتا ہے. دیہاتوں میں وہ تعلیمی ماحول میسر نہیں ہوتا، اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہاں کا ماحول آپ دیکھتے ہیں. دین کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، دینی علم حاصل کرنے کے اعتبار سے ہمارے ماحول کے مقابلے میں کتنا اچھا ماحول ہے. علماء ہیں، کتابیں ہیں، درس و تدریس کا نظام ہے، مساجد میں نظام صلاۃ ہے. سارے معاملات ایسے ہیں جن سے انسان کو مسائل سے آگاہی ہوتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے، تہذیب یافتہ بنتا ہے انسان میں مہذب پن آتا ہے. لیکن دیہاتوں میں چونکہ یہ سہولت نہیں ہوتی، لہذا وہاں کے لوگ جو ہیں زیادہ اکھڑ پن ہوتا ہے ان میں، زیادہ سختی ہوتی ہے ان میں، اور زیادہ شدت ہوتی ہے ان میں. اور یہی بات اللہ نے فرمائی کہ جو دیہاتوں کے منافق ہیں، ظاہر ہے دیہاتوں میں بھی سچے مسلمان بھی موجود تھے، لیکن دیہاتوں میں منافق بھی موجود تھے. ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو منافق ہیں دیہاتوں والے بدو لوگ، وہ اپنے نفاق میں اور اپنے کفر میں زیادہ سخت ہیں. اور ان کو ہونا بھی چاہیے، ہونا اس لیے چاہیے کہ جتنے مواقع شہریوں کو ملتے ہیں علم حاصل کرنے کے، دین سیکھنے کے، اتنے مواقع دیہاتیوں کو نہیں ملتے. اور اس سے وہی بات ہے حضرت معاذ بن جبل والی کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی کوشش کی علماء کی صحبت میں بیٹھوں، اور جیسی انسان کی صحبت ہوگی ویسا ہی انسان ڈھل جائے گا اس میں. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو نیکی کی بات ہی سنے گا، نیکی اختیار کرے گا. برے لوگوں میں بیٹھے گا، بری بات سنے گا، برائی اختیار کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال بھی دی کہ جو آدمی عطار کے پاس بیٹھتا ہے، عطار سے عطر نہ بھی خریدے تب بھی وہ خوشبو لے کے اٹھے گا وہاں سے. اور جو آدمی لوہار کی بھٹی پہ جائے گا، اگر اس کے کپڑوں پہ چنگارے کی وجہ سے آگ نہیں لگتی تو اس بھٹی کا دھواں تو ضرور ہی پہنچے گا اسے. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان کا جو وقت ہے نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت ہو، عالمی کی صحبت ہو، انسان نیکی کی بات سنے، نیکی کی بات سیکھے اور نیکی کی بات پہ عمل کرے. آگے فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان بدوؤں میں سے، دیہاتیوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو چندہ دیا ہے غزوے کے لیے، جہاد کے لیے، وہ غرامہ ہے، ان پہ چٹی پڑ گئی، ان پہ وہ تو جرمانہ دیا انہوں نے.
مطلب یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا، دوسروں کی دیکھا دیکھی کچھ نہ کچھ دے دیا تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو بے ایمان لوگ ہیں، اپنا نام مسلمانوں میں شامل کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیا، لیکن دل کی تنگی سے دیا، جس طرح کوئی جرمانہ ادا کرتا ہے یا چٹی پڑ جاتی ہے۔ فرمایا ان دیہاتیوں میں اور بدوؤں میں وہ لوگ ہیں جو اس جہاد فنڈ کو چٹی سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخیلی کی وجہ سے کہ دین کے معاملے میں بہت بخیل ہے، ایک ہر اللہ بھی خرچ کرنا دین کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اور کتنے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ پاکستان میں بڑے فخر سے بتاتے ہیں 2 کروڑ کی کوٹھی، بڑا پیسہ کمایا، بڑی ٹیوشنیں پڑھائیں اور 2 کروڑ کی کوٹھی، لیکن رمضان کا مہینہ آیا تو ٹیلی فون کیا اقبال صاحب وہ جاریات والے قرآن بھی مفت تقسیم کرتے ہیں، کہاں سے ملے گا؟ دین کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اتنا دل تنگ ہے، 2 کروڑ کی کوٹھی بنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ جو بچوں نے تقسیم کرنی ہے، وہ مال جو اولاد نے لے لینا ہے، جو وراثت میں جانا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے احمق لوگوں سے پوچھی کہ تم میں سے کون ہے جو وارثوں کا مال پسند کرتا ہے؟ یہ 2 کروڑ کی کوٹھی انسان لے کے قبر میں چلا جائے گا؟ 15 یا 20 ریال کا قرآن مجید خریدنا اتنا بھاری ہے کہ وہ تو مفت میں ملے تو لے لیں، اگر وہ مفت میں نہیں لیتا تو وہ خریدنے میں بڑی تکلیف ہے۔ کیا اسلام ہے اور کیا دین ہے ہمارا؟ یہ جو آج کل ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں اور ڈپریشن اور بلڈ پریشر اور بیماریاں ہیں نا، یہ ساریاں اسی وجہ سے ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرتے، ہم اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تعلیم دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمارے دل پتھر ہیں، ہمارے دل اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے اپنے دلوں کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کیا کہ جو ہم مسلمان بن گئے، اور یہ وہی بات جو بدوؤں کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بدو ہیں دیہاتوں کے بڑے سخت دل ہیں، کفر میں اور نفاق میں بڑے شدید ہیں۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ لوگ آئے دیہات سے، بنو اسد کے لوگ، بنو خزامہ کے لوگ، اور آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات مبارک سے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دینی شروع کر دیں، اے محمد باہر آؤ، اے محمد باہر نکلو، یعنی بڑا احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کے آئے۔ بالکل وہی حال ہے ہمارا، ہم جو 4 نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی بڑا احسان جتاتے ہیں اللہ پہ کہ ہم 4 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہ بدو جو دیہات سے آئے ہیں یہ جتلا رہے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے، قل لا تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بڑا اچھا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے سرنڈر کیا ہے، تم نے ہتھیار ڈالے ہیں، اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اسلام جو ہے وہ پورے جزیرۃ العرب پہ چھا گیا ہے، اسلام غالب ہو گیا ہے، اب تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ تم جھک جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اپنے مفادات کے حصول کی خاطر سرنڈر کر دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ لہذا فرمایا کہ انہیں یہ بات کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے سرنڈر کیا ہے آپ کے آگے، ہتھیار ڈالے ہیں آپ کے آگے، آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف سے، تم ایمان نہیں لائے۔ اگر ایمان لائے ہوتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو اس طرح مخاطب نہ کرتے، اس طرح کی جتلاتے نہ کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلو ہم ایمان لائے ہیں یا ہم مسلمان ہو کے آئے ہیں۔ فَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اگر داخل ہوا ہوتا تو نبی کو اس طرح گستاخی سے نہ بلاتے، یا رسول اللہ باہر نکلیں، بڑی گستاخی کی بات ہے یا رسول اللہ کہنا۔ کیا ایمان تھا صحابہ کرام کا، واللہ ان کے واقعات پڑھ کے
دل خوش ہو جاتا ہے اور پھر حیرانگی بھی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے 15 سال کی عمر تھی ان کی. 15 سال. ابھی پوری طرح انسان بالغ بھی نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے. ظاہر ہے 15 سال کی عمر اس وقت تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. 2-4 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. 12 سال 13 سال یا 14 سال کی عمر لگا لیں. 13-14 سال کی عمر. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے بھی وضو کیا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا, نماز پڑھنی شروع کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میں پیچھے کھڑا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے برابر کھڑا کر لیا, اپنے ساتھ کھڑا کر لیا. جس طرح 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں اور امام جو ہے وہ بائیں سمت ہوتا ہے, مقتدی دائیں سمت کھڑا ہو جاتا ہے, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے اپنے ساتھ دائیں سمت کھڑا کر لیا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلاوت میں مشغول ہو گئے اور مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان میری طرف سے ہٹ گیا ہے, تو میں پھر پیچھے کھسک گیا. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف میں چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا, عبداللہ میں نے تمہیں پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا اور تم پھر پیچھے چلے گئے. 13 سال کے بچے کا 14 سال کے بچے کا جواب سنے آپ. حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور کسی دوسرے آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ آپ کے برابر کھڑا ہو جائے. 13 سال کا 14 سال کا بچہ ہے, اس کے دل میں دیکھیں اللہ کے رسول کا ادب اور احترام کتنا ہے. قاعدہ یہی ہے کہ مقتدی جو ہے 2 آدمیوں میں مقتدی ساتھ کھڑا ہو. لیکن بچہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ, آپ کا مقام اور مرتبہ تو بہت اونچا ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں اور کسی دوسرے آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا, کسی دوسرے آدمی کے لائق نہیں کہ آپ کے برابر کھڑا ہو جائے. بات تو واقعی بالکل صحیح تھی. اتنا ادب اور احترام ہونا چاہیے اللہ کے رسول کا. لیکن بدو جو لوگ آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہی بات اشارہ فرمائی کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. اگر ایمان داخل ہوا ہوتا تو اس طرح بدتمیزی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیتے, اس طرح گستاخی نہ کرتے تم اللہ کے رسول کی. فرمایا کہ یہ بدو لوگ ہیں, دیہاتی لوگ ہیں, یہ بڑے اکھڑ قسم کے اور بڑے جاہل اور ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں. فرمایا کہ اگر انہوں نے غزوہ میں کوئی چندہ دیا, انفاق کیا بھی, اپنے دل میں اس کو چٹی اور جرمانہ سمجھتے ہیں, اللہ کی رضا کا حصول نہیں سمجھتے. اور آگے یہ فرمایا کہ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ, وَيَتَرَبَّصُ, اور یہ انتظار میں ہیں, بِكُمْ, تمہارے معاملے میں, مسلمانوں کے معاملے میں, الدوائر, گردش زمانہ کا, کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں اور بعد میں ہم مرتد ہو جائیں. اور ہوا وہی کام جو دیہاتوں کے قبائل کے منافق لوگ تھے جنہوں نے سرنڈر کیا تھا اسلام کی طاقت اور اسلام کی قوت کو دیکھتے ہوئے. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, ویسے ہی ان بدوؤں نے اور دیہاتیوں نے اور منافقوں نے اعتراض شروع کر دیا, مرتد ہونا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات ارشاد فرما دی, یہ منافق جو ہیں یہ اس انتظار میں ہیں کہ موقع ملے تو ہم فوراً اپنے آبائی دین میں پلٹ جائیں. اللہ نے فرمایا نا کہ جب اللہ کے علاوہ دوسرے کا معبود کا نام لیا جاتا ہے تو دل کھل اٹھتے ہیں, ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو دل تنگ ہوتے ہیں, ایک اللہ کے نام سے تکلیف ہوتی ہے, جب اللہ کے شریکوں کا نام لیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. ہمارے دوست ہیں بتاتے ہیں جی وہاں پاکستان سے حج کے لیے آئے, ان کے جاننے والے مکہ مدینہ سے ہو کے گئے,
جی باقی مدینے والی سرکار تو اونچی سرکار ہے، وہ بھی سرکار تو بڑی اونچی ہے، لیکن لاہور والی سرکار کا جواب نہیں ہے۔ دلوں میں وہ کفر اور شرک جو ہے نکلتا نہیں ہے، مکے مدینے آ کے بھی نہیں نکلتا۔ فرمایا کہ یہ اس انتظار میں ہے کہ گردش زمانہ کے نتیجے میں کوئی نقصان پہنچے مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچے تو یہ فوراً اپنے آبائی دین میں پلٹ جائیں، فوراً مرتد ہو جائیں۔ آگے فرمایا کہ علیہم دائرۃ السوء، گردش زمانہ یا برا وقت تو ان پہ آئے گا، منافقوں پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی فراست کے ساتھ اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ صحابہ کرام کے دستے متعین فرمائے ارتداد کو روکنے کے لیے، اور باللہ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ابوبکر صدیق نے پورے عالم عرب میں جتنے بھی ارتداد کے فتنے تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ باللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بمن اللہ راب من یؤمن باللہ والیوم الاخر۔ اب یہ تو وہ بدو تھے یا وہ دیہاتی جو اپنے نفاق میں پکے تھے، اپنے کفر اور شرک میں پکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے ان لوگوں کا ذکر بھی فرمایا جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، دیہاتی ہیں لیکن ایمان کے پکے ہیں۔ ان میں بھی، دیہاتوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان میں مخلص تھے، ایمان کے پکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ بمن اللہ راب، ان دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں میں یؤمن باللہ والیوم الاخر، ایمان لائے ہیں اللہ پہ اور ایمان لائے ہیں آخرت کے دن پر۔ وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ قربات عند اللہ، اللہ کے قرب کا حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جو ہم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ ذرا بڑے توجہ سے آیت پڑھیں اور غور فرمائیں اس آیت پہ، یہ بڑے مسائل واضح کرے گی اور بڑے مسائل حل کرے گی ہمارے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا مال، وہ کیا سوچتے ہیں یا کیا نیت ہے ان کی نیت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ بس صلوات الرسول، دوسری بات کیا حاصل ہوگی؟ اللہ کے رسول کی دعائیں ملیں گی، اللہ کے رسول کی دعائیں ملیں گی۔ الا انہا قربۃ لہم، خوب آگاہ رہو، اچھی طرح سن لو، ان کے یہ نیک اعمال باقی قرب کے حصول کا ذریعہ بنیں گے، باقی ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اس سے۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک عقیدہ یہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ اور پھر مثالیں یہ دی جاتی ہیں کہ آپ نے گورنر سے کوئی کام کرانا ہے تو براہ راست گورنر کے پاس نہیں جا سکتے، کوئی اس کے جاننے والے ہوں، پھر کوئی سیکٹری ہو، پھر کوئی اگلا افسر ہو، کوئی اگلا افسر ہو، واسطے ڈالیں گے تو گورنر سے بات کر پائیں گے، واسطے نہیں ڈالیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے لیے وہی بات ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اس کے لیے دلیل بھی قرآن سے لیتے ہیں، اور دلیل یہ ہے جو اس سے پہلے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو الہ الوسیلہ، اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ۔ وسیلہ کے ویسے تو تین معنی ہیں، وسیلہ کے تین معنی ہیں۔ ایک وسیلہ تو وہی ہے جس کو ذریعہ کہتے ہیں، کسی کے ذریعے کسی تک پہنچنا۔
دوسرا معنی ہے قرب حاصل ہونا، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو، اور تیسرا وسیلہ وہ ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، اور وہ جنت کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اب اگر اس کو یہاں پہ ذریعے کا مفہوم لے لیا جائے سورہ مائدہ کی آیت میں کہ وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا، تب بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے خود ذریعہ بتا دیا قرآن میں۔ ہم تو بات مانتے ہیں، قرآن کی مانتے ہیں یا اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور توحید کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی ابہام رکھا نہیں، کوئی الجھن رکھی نہیں۔ کوئی خود گمراہ ہونا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن قرآن نے اور حدیث نے معاملات سارے واضح اور صاف فرما دیے ہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ کا قرب چاہیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، جس کو اللہ کا قرب چاہیے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ چاہیے، جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اور ان دونوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو ارشاد فرما ہی لی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان تو ہے تب وسیلہ ملے گا۔ وسیلہ جو اللہ چاہتے ہیں یا جس کا نام قرآن نے لیا ہے وہ وسیلہ ہے ایمان کا اور نیک اعمال کا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو وسیلہ قرآن مانگتا ہے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ہے ایمان اور اعمال صالح کا وسیلہ۔ جاہدوا فی سبیلہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ یہاں فرمایا کہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس سے انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان صالح جو ہے وہی حقیقت ایمان اور اعمال صالح یہی حقیقت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کے رسول کی دعائیں بھی تمہیں حاصل ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آدمی چندہ لے کے آتا یا کوئی دوسری چیز لے کے آتا، زکوٰۃ لے کے آتا، صدقہ لے کے آتا، کچھ بھی لے کے آتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا ضرور فرماتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو بھی آدمی صدقہ لے کے آتا ہے اللہ کے رسول اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہم صلی علی آل فلاں، یا اللہ آل فلاں پہ اپنی رحمت فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جسے مل جاتی وہ تو شاد کام ہو جاتا کہ اللہ کے رسول کی دعا جو ہے وہ تو ضائع نہیں جاتی رحمت کی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے میری ماں چھوٹی عمر میں لے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائیں اور اس کے لیے دعا فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اپنی آخری عمر میں کہتے تھے کہ مالدار بھی بہت ہوں اور 100 سے زیادہ میرے دوتے پوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں میں نے دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مال اور اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور 100 سے زیادہ دوتے پوتے ہیں میرے آج۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد صدقہ لے کے آئے تو میں نے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ میرے باپ کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، آل ابی اوفا جو ہیں ان کے آل پہ، ان کے گھر والوں پہ اپنی رحمت فرما۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب نے یہ بات کہی کہ بیٹا حریر تیار کرو گوشت کا اور روٹی کا شوربہ ملا کے اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے حریر تیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس انداز میں سوال کیا کہ عبداللہ کیا گوشت لائے ہو؟
مجھے یہ محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت پہ دل کر رہا ہے، جی چاہ رہا ہے۔ میں ویسے ہی لے کے حریر واپس چلا گیا۔ مجھے والد صاحب نے پوچھا بیٹا دے آئے ہو؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں دیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا گوشت لائے ہو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے بکری ذبح کی، بکری ذبح کر کے سالن پکایا بکری کا، اور مجھے کہنے لگے کہ جاؤ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دے آؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں لے کے گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات پوچھی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں گوشت لے کے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، بھلائی کی دعا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز لائی جاتی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پھل لا کے دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی اسمارنا فی مدینتنا فی مدنا، یا اللہ برکت دے ہمارے پھلوں میں بھی، ہمارے مدینہ میں بھی، اور ہمارے پیمانے میں بھی۔ اور کہیں تشریف لے جاتے، کوئی خدمت میں چیز پیش کرتا، کھانا ہوتا یا پانی ہوتا، تو وہ بھی کھانے پینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے انہیں۔ اس لیے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی باتیں ہیں یہ، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا آج بھی لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بات ارشاد فرمائی، یا اللہ جو یہ کام کرے اس پہ رحمت فرما، یا اللہ جو یہ کام کرے اس پہ رحمت فرما۔ لہذا آج بھی جو آدمی وہ عمل کرے گا اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ویسے ہی ہے انشاءاللہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھی، اور بڑے سہل اور آسان کام ہے۔ کون سا کام ہے بھلا؟ جی کس کو؟ حدیث کو۔ اس کے لیے بھی دعا ہے۔ جو آدمی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے تک پہنچائے اس کے لیے بھی یہ دعا ہے، اور یہ واقعی بڑی آزمودہ بات ہے۔ دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ایسی قناعت ان کو عطا فرما دیتے ہیں کہ ساری زندگیوں کی الحمدللہ خوش و خرم گزرتی ہے۔ یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عصر کی نماز سے پہلے جو آدمی 4 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ پہلی 2 رکعتیں اس کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا کہ دوسری 2 رکعتیں پڑھے پہلے، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں جو پڑھے نوافل کے عصر کی نماز سے پہلے، اس کے لیے فرمایا یا اللہ تو اس بندے پہ رحمت فرما۔ اسی طرح تہجد کی نماز کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اس پہ رحمت فرمائے، جو خود اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے بیوی کو بھی جگاتا ہے، اس بیوی پہ رحمت فرمائے جو خود اٹھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے۔ اور پھر حلق کروانے کے لیے اور قصر کروانے کے لیے بھی حلق کروانے والے کے لیے 3 مرتبہ فرمایا کہ یا اللہ اس پہ رحمت فرما، یا اللہ اس پہ رحمت فرما، یا اللہ اس پہ رحمت فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ لے کے آتے ہیں جو دل سے سچے مسلمان ہیں وہ تمنا کرتے ہیں کس بات کی؟ اللہ کا قرب حاصل ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے ہمیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایمان اور اعمال صالح اور اللہ کے رسول کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے وہ اعمال جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ کام کرو گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ان پہ آگے عمل کرنے سے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ویسے ہی ہے جیسی ان کے حیات میں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔